عزیزان سن کے حیران رہ جائیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 83 کے قریب جنگیں آئی ہیں. وہ جنگیں جو حضور نے خود لڑی یا آپ کی نگرانی میں لڑی گئی 83. آپ جانتے ہیں کہ ایک جنگ عظیم اول میں کتنے لوگ مارے گئے؟ لاکھوں کی تعداد میں نہیں، کروڑ سے زیادہ. جنگ عظیم دوم میں 1.5-2 کروڑ سے زیادہ لوگ مارے گئے. اور ادھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ کا راستہ روکنے کے لیے بڑی سے بڑی طاقت آپ سے ٹکرائی، اس میں سلطنت روما بھی شامل ہے. لیکن ان 83 جنگوں میں کل تعداد انسانوں کی جو دونوں طرف سے قتل ہوئے ان کی تعداد ہزاروں میں نہیں، کل 533 ہے. اور انسان برتن گرامی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں تعلیم نہیں پائی، کہیں قانون نہیں سیکھا، کہیں قانون کی ڈگری حاصل نہیں کی، لیکن اچانک ایک انقلاب آ گیا کہ پوری دنیا کو عدل و انصاف مہیا کیا، قانون عطا کیا. تاریخ انسانی کے سب سے بڑے قانون دان، قانون ساز، مقنن اور شارع بنے اور بین الاقوامی قانون کے موجد بنے. عزیزان گرامی، کبھی کسی قبیلے کی آپ نے سرداری نہیں کی، لیکن ایسا عظیم انقلاب آیا کہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ بنے، اور ایسے عظیم ہیڈ آف دی اسٹیٹ انسانیت اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے. مجھے کسی ایسے ہیڈ آف اسٹیٹ کا نام تو بتائیں کہ جب وہ فوت ہونے لگے تو اس کی ذرا کسی کے گھر میں گروی پڑی ہوئی ہو. جس وقت وہ فوت ہونے لگے رات میں تاریکی دور کرنے کے لیے چراغ جلانے کو گھر میں تیل نہ ہو. ایسے کسی بادشاہ کا، ہیڈ آف دی اسٹیٹ کا، صدر مملکت کا مجھے نام بتائیں. بشر نہ ہو کہ گھر میں 1 درہم یا دینار موجود ہو. عزیزان گرامی، جو حضور تک پہنچی ہے اور وہی تعلیم ہے جس کو نافذ کیا گیا ہے، وہ ایک نظام کی شکل میں سامنے آئی ہے اور اس نے عظیم ترین انقلاب برپا کر کے رکھ دیا ہے. عزیزان گرامی، تاریخ انسانیت کے 2 عظیم ترین معجزے ہیں جو میں آج آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں. ایک معجزہ، اور وہ سب سے بڑا معجزہ، وہ اللہ کا کلام ہے. دیکھیے، اگر ہم آج چاہیں کہ اپنی کسی محنت، اپنی کسی کاوش، کسی کتاب کو ہم محفوظ کر لیں، پریزرو کر لیں، تو یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. ہم کیا دنیا کی ساری حکومتیں مل کے کسی ڈاکومنٹ کو، کسی کتاب کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنا چاہیں تو یہ انسانی طور پہ ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ 200-300 سال کے بعد وہ کتاب ناپید ہو جائے گی، اس میں تبدیلیاں آ جائیں گی، اس میں تحریف ہو جائے گی. اور تو اور خود وہ زبان جس میں ہم نے کتاب لکھی ہے، وہ زبان 700-800 سال کے بعد وہ ناپید ہو جائے گی. جب وہ زبان ہی نہیں ہوگی تو کتاب کو ہم کیا کریں گے؟ لیکن آج سے 1500 سال پہلے، جبکہ اس دور کی کوئی سہولت موجود نہیں تھی، یہ مائکرو فلمز نہیں تھی جن میں ہم کتابوں کو پرزرو کرتے ہیں، یہ لائبریریاں نہیں تھی، یہ لاکرز نہیں تھے بینکوں کے، یہ لائبریریاں، یہ میوزیم، اتنے تعلیمی ادارے، کالج، یونیورسٹی، کچھ بھی نہیں تھا. فوٹو کاپنگ کا کوئی بندوبست نہیں تھا. لیکن ایک کتاب کے بارے میں دعویٰ کر دیا گیا کہ یہ محفوظ رہے گی، ہمیشہ ہمیشہ محفوظ رہے گی، 1000 سال تک محفوظ رہے گی. جانے گرامی، یہ دعویٰ تو ہم آج بھی نہیں کر سکتے اپنی کتاب کے بارے میں. دنیا کی ساری حکومتیں، دنیا کے سارے انسان مل کے کسی ایک ڈاکومنٹ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنے کا دعویٰ نہیں کر سکتے. لیکن 1500 سال پہلے
جبکہ ان کے پاس کوئی سہولت نہیں تھی، انہوں نے دعویٰ کر دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہیں جنہوں نے اس کتاب کو، اس پیغام کو، اس دین کو نازل کیا ہے، دیکھ لینا ہم اس کی حفاظت کر کے دکھائیں گے۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِیزٌ، اور یہ ایک زبردست کتاب ہے، لَا يَأْتِیهِ الْبَاطِلُ مِن بَیْنِ یَدَیْهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ، اس کے آگے پیچھے سے کوئی غلط بات اس میں شامل نہیں کی جا سکتی۔ تنزیل من عزیز الحکیم، یہ عزیز و حکیم کی طرف سے نازل کردہ کتاب۔ یوں ہوتے ہوتے قرآن مجید مکمل طور پہ تحریر کر دیا گیا حضور کی زندگی میں، اور قرآن مجید کے تحریر شدہ نسخے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کامل طور پہ موجود تھے کئی صحابہ کے پاس۔ وہ دن اور آج کا دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لے کر اب تک قرآن مجید کے نسخے لکھی لکھائی شکل میں ہمیشہ موجود رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ قرآن مجید تحریری شکل میں غیر موجود ہو گیا ہو، غائب ہو گیا ہو، یعنی لوگ کہیں کہ یار قرآن مجید کے نسخے پتہ نہیں کہاں چلے گئے، اب تو کہیں ملتے نہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ قرآن مجید تحریری شکل میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موجود اور محفوظ رہا ہے، اور یہ پوری تسلسل اور تواتر اور کنٹینیوٹی کے ساتھ، اس میں کہیں گیپ، کوئی وقفہ نہیں ہے۔ اور تیسری بات وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہی قرآن مجید کی آیات نازل ہوتی، آپ اس پہ عمل فرماتے، صحابہ سے بھی عمل کرواتے، اس کی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہوتی کہ یہ حکم آ گیا ہے، اس پہ یوں عمل کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لے کے اس زمانے سے لے کر کے آج تک ہمیشہ تواتر اور تسلسل کے ساتھ بغیر وقفے کے علماء کرام اہل اللہ ہمیشہ موجود رہے ہیں، جنہوں نے قرآن مجید پہ عمل کیا ہے، جن کی پوری زندگی قرآن مجید کی روشنی میں گزرتی ہے۔ یوں 3 طریقوں سے قرآن مجید کی حفاظت کی گئی، حفظ کے ذریعے سے، حفاظ قرآن کے راستے سے کہ حفاظ قرآن ہمیشہ موجود رہے ہیں، تحریر کے راستے سے یہ قرآن مجید کے تحریری نسخے جو حضور کی زندگی میں مکمل ہو گئے، اس زمانے سے لے کر کے اب تک قرآن مجید تحریری نسخوں کی شکل میں ہمیشہ موجود رہا ہے۔ اور تیسرے ان لوگوں کی زندگیوں کے راستے سے جنہوں نے قرآن مجید پہ عمل کیا ہے، اور ان کی پوری زندگی چلتا پھرتا قرآن مجید ہے، یا قرآن مجید کا سراپا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نمونہ ہے۔ تو قرآن سینوں میں تحریری شکل میں اور انسانوں کی زندگی میں گزشتہ 1400 سال سے محفوظ، مأمون اور موجود چلا آ رہا ہے۔ یہ انسان کے بس کی چیز تو نہیں تھی، یہ تو رحمانی عمل ہے، اور انسانی تاریخ کا سب سے بڑا معجزہ ہے جو ہر مسلمان کے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ وہ اس معجزے کو دیکھ کے اگر اللہ کا شکر گزار نہیں ہوتا اور اس معجزے کی قدر نہیں کرتا ہے تو کم نصیبی کی بات ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔